بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سرنگی بجانے والے کا قصہ لکھا ہے کہ یہ سرنگی بجایا کرتے تھے، بہترین آواز تھی، ہر وقت گانا گا رہے ہیں، سرنگی بجا رہے ہیں، آواز ایسی کہ بچے اور جوان، مرد و عورت ہر وقت گیرے رہتے ہیں۔ کوئی حلوہ لا رہا ہے، کوئی بریانی لا رہا ہے، کوئی کباب، پیسے برس رہے ہیں۔ لیکن جب بوڑھے ہو گئے اور آواز خراب ہو گئی تو ساری دنیا پیچھے ہٹ گئی۔ سب لوگ بھاگ گئے کہ کوے کی سی آواز کون سنتا ہے۔ اب کوئی پوچھتا نہیں، یہاں تک کہ فاقہ کی نوبت آ گئی۔ بھوکے مرنے لگے، تب مدینہ پاک کے قبرستان میں جا کر ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا گانا سنانا شروع کر دیا۔ سرنگی بھی بج رہی ہے اور گانا بھی گا رہے ہیں، اور گاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، جب میری آواز اچھی تھی تو آپ کے بندے مجھے حلوہ دیا کرتے تھے، مرد و عورت، بوڑھے بچے سب گیر لیتے تھے۔ اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری آواز خراب ہو گئی ہے تو آپ کی مخلوق نے مجھ سے بے وفائی کی۔ میں ساری دنیا سے مایوس ہو کر اب آپ کے دروازے پر آ پڑا ہوں۔ اس قبرستان میں آپ کو ہی اپنی آواز سناؤں گا۔ اے اللہ، اگرچہ بچے پر فالج گر پڑے یا وہ لنگڑا یا اندھا ہو جائے تو ہم نے کہیں نہیں سنا کہ ایسے بچے کو اس کے ماں باپ نے کہیں پھینک دیا ہو۔ تو اے اللہ، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں جیسا بھی ہوں آپ کا ہی ہوں، اس لیے میں آپ کو ہی سناؤں گا۔ آپ ہی میری آواز کے خریدار ہیں۔ اب آپ کی مرضی، چاہے تو جلا دیجئے یا قبرستان میں سلا دیجئے، کیونکہ میں تو پہلے سے ہی لیٹا ہوا ہوں اور میرے لیے تو کسی کو قبر بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھایا کہ اے عمر، میرا ایک بندہ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے، گناہ گار زندگی ہے، سرنگی لیے ہوئے ہے اور مجھے رو رو کے یاد کھا رہا ہے۔ اسے میرا سلام کہیے اور بیت المال سے اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیجیے، اور اس سے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خراب آواز کو قبول کر لیا ہے اور آئندہ سے تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی گانا گانے کی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قبر کو جھانکا، جس قبر میں یہ لیٹے ہوئے تھے اس میں جھانکا تو یہ کانپنے لگے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب بہت زیادہ تھا۔ میرے شیخ نے ان کی ہیبت کے بارے میں سنایا تھا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اچانک کسی ضرورت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تمام صحابہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، لہٰذا پیر چنگی کانپنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لایا ہوں۔ تمہیں خدائے تعالیٰ نے سلام کہلوایا ہے اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دوں، ہر مہینہ تم کو سرکاری خزانہ سے وظیفہ ملتا رہے گا، اب تم کوئی فکر مت کرو۔ پیر چنگی نے فوراً پتھر اٹھایا اور سب سے پہلے سرنگی توڑ دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کہا کہ اے عمر، گواہ رہنا، میں آج کی تاریخ سے کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جو اللہ مجھ جیسے ناپاک، بدکار اور گانا بجانے والے پر اتنی رحمت کر رہا ہے کہ آپ جیسے خلیفۃ المسلمین کو، ایسی مقدس شخصیت کو جس کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھیں، مجھ جیسے نالائق کے پاس بھیج رہا ہے اور اسلام کہلوا رہا ہے اور بیت المال سے میرے لیے وظیفہ بھی مقرر کروا دیا، میں ایسے اللہ کو کیسے ناراض کروں؟